اور خصوصاً وہ بیٹی جس کو ام ابیہ کا لقب کہ نبی کی ماں کا، وہ جیسے کہتے ہیں کہ پیار کرنے والی، ماں کی طرح پیار کرنے والی، آپ کے نبی کو ماں کی طرح کا پیار کرنے والی، یعنی کہ وہ مامتا کا درجہ بھی حاصل کر گئی، تو امت کی ماں، اس کے بعد جنت کے سرداروں کی ماں، اس کے بعد شیر خدا مولا علی ان کی جو ہے زوج، اور اس طریقے سے زوجہ، اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ ایک موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آیات نازل ہوئی جس پہ یہ حکم ہوا کہ ہم آپ کی پوری امت کو دوزخ سے گزاریں گے. انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش نہیں فرماتے اور اس بات سے میرے جیسے کہتے ہیں ایکسیپشن نہیں دیتے، تو آپ نے کہا کہ آپ جواباً فرماتی ہیں کہ آپ کی امت کی بخشش میرے ذمہ ہے. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں مذاہب سے معجزات. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی. آپ اسلامک اسکالر ہیں، بزنس کنسلٹنٹ ہیں اور اسٹرالوجر. اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے، اپنے حوالے سے کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں یا بات کرنا چاہتے ہیں. تو ناظرین، مذاہب سے معجزات پر بڑی زبردست ریمیڈیز ہم یہ شروع سے بات کرتے آ رہے ہیں، آپ کو فضیلتوں کے حوالے سے، بیماری علاج کے حوالے سے، روحانی علاج کے حوالے سے بڑا بہترین اسامہ صاحب ٹاپک لے کر آ رہے ہیں. آگے اور بھی آئیں گے، پریویس بھی جو اپلوڈ ہے وہ بھی آپ دیکھیں اسامہ صاحب کے. ناظرین، آج کا ٹاپک سورہ کوثر کے اوپر ہے. اس کو اتنا جب بھی اس کے بارے میں بات ہوتی ہے تو سورہ کوثر کے بارے میں کیوں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ پیٹرول کی ٹینکی کے اوپر اس کو پڑھ کے پھونک مار دیں تو آپ کا جو پیٹرول ہے وہ ختم نہیں ہوگا، اس میں برکت ہوگی. دیگ پہ پھونک مار دیں، دیگ ختم نہیں ہوگی. مطلب اس کو ہمیشہ رزق میں اضافے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی اور کیا کیا اسپیشلٹی ہے اور کیوں یہ اتنا، اور ہے بھی سب سے آسان اور اس کا اتنا فائدہ بھی ہے. تو یہ عام بندہ جو یہ ویڈیو ہماری دیکھ رہا ہے وہ اس سے کیا کیا بینیفٹس مزید اور لے سکتا ہے، یہ جانتے ہیں. محمد صاحب السلام. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر. سب سے پہلے تو اس کی میتھولوجی کو سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کوئی اتنا بڑا انعام عطا کر رہے ہیں جس کو جتایا جا رہا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. اور بعض اہل بیت کی روایات میں یہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے منسوب ہے، اور لوگ اس کو سمجھ، آپ نے حوض کوثر سمجھا ہے اور اس سے ریلیٹ کرتے ہیں، جبکہ حوض کوثر بھی اسی کوثر کی وجہ سے بی بی فاطمہ سے ریلیٹ کرتا ہے. اور اس میں کیونکہ لوگ اس میتھولوجی کو سمجھتے، شاید فرقوں کی بحثوں اور جنگوں میں آج تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکا اس کو سمجھنے کا. اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عطا کے بعد یہ کہا کہ پھر تو اس پہ قربانی کر، فصلی لربی کا ونہر. ونہر کہتے ہیں نہر کرنا، جو نماز پڑھ اور قربانی کر، یعنی کہ اس پہ کوئی جیسے آپ لوگ حقیقہ کرتے ہیں، یہ جو حقیقے کی سینس میں یہاں جو نہر کرنے کی سینس استعمال ہوئی ہے، کیونکہ نہر کرنا ہوتا ہے کہ اونٹ کو یہاں سے وہ جو گردن سے کھڑے اونٹ کو وہ لگایا جاتا ہے، تو اس کو گلے کاٹنے کو سمجھ لیں نہر کرنا ہوتا ہے. اسی طریقے سے وہ جو اس صورت کا، اس لیے اس صورت کے فضائل کو سمجھنے کے لیے میں ایک اور آیت بیان کرتا ہوں جس سے آپ لوگ شاید بہت اچھے انداز سے سمجھ پائیں گے کہ سورت کوثر کی جو اہمیت اور افادیت ہے. ایک تو اس میں وعدہ ہوا تیرا دشمن بے اولاد رہے گا. ابتر، ابتر کہتے ہیں دم کٹا، یا وہ کیا کہتے ہیں اولاد جس کی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ خوشخبری دی کہ ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں، یعنی کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور پھر آپ کا دشمن جو ہوگا وہ بے اولاد رہے گا، لیکن آپ کی اولاد ہم یہیں سے چلائیں گے. اور پھر سارے ائمہ اور جنت کے سرداروں کی دیکھ لیں سلسلہ سب یہاں سے ہی ہے. اور ام ابیہ کا لقب سمجھیں پہلے آپ، باپ سے ماں کی طرح پیار کرنے والی ام ابیہ کا لقب ملا. اور یعنی کہ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مامتا کی طرف اس کو بھی، اس پیار کو یا ان کی جو پرسنالٹی ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی، اس کو ریلیٹ کیا گیا. اور یہ خاص ام ابیہ، باپ سے ماں کی طرح پیار کرنے والی.
تو اس سلسلے میں سورت کوثر ڈیفینیٹلی دشمنوں پہ حاوی ہونے کے لیے استعمال کی جاتی ہے ڈفرینٹ وظائف میں. مثال کے طور پہ آپ عموماً یہ بڑا کارآمد ہے کہ آپ کسی انٹرویو میں کسی ان نون جگہ پہ جائیں تو 7 دفعہ پڑھتے جائیں اور جب وہاں پہنچیں تو منہ کھول دیں اور پھر آپ انٹرویو دیں یا آپ اپنا جو بھی مدعا بیان کرنا ہے وہ کریں تو انشاءاللہ اس میں آپ کو بالکل مدد ملے گی. اسی طریقے سے جو آپ نے پیٹرول کی ٹینکی یا دیگ کی بات کی، ڈیفینیٹلی اگر آپ اس کا ذکر کر کے کسی بھی چیز کو استعمال کریں گے اس میں برکت آئے گی، کیونکہ اس برکت کے پیچھے ایک پرومس ہے. اصل میں آپ سورت کوثر پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، جس عقیدت کے اظہار کو، جس محبت کے اظہار کو سورت شعراء کی آیت نمبر 23 میں مانگا گیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کل کہہ، اے نبی ان سے کہہ. کل کا جہاں بھی سیگا آیا یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ان سے کہہ، لا اسالکم، لا نہیں، اسالکم سوال کرتا تم سے، اجرن اجر کا، الیہ اس پر، الل مودتی فی القربہ. اب اس میں بڑی بحث ہے کہ عموماً آپ قرآن کوئی بھی کھولیں سورت شعراء، یہ شین واو رے چھوٹی یہ کھڑی الف والی شعراء ہے. ایک شین عین رے الف والی وہ نہیں ہے، یہ شین واو رے چھوٹی یہ کھڑی الف. اور اس کی یہ جو آیت نمبر میں نے 23 بتایا، مجھے اچانک مکس ہو گیا، 23 یا 33 ان دونوں میں سے، میرا خیال ہے 23 آیت نمبر 23 ہے. اس میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے اجر رسالت کے طور پہ محبت مودت مانگ لی قربا کی. اب قربا پہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے کہ عموماً اس کو مترجم جو ہے قرابت دار لکھ دیتے ہیں، یعنی کہ نبی کے قرابت دار. تو نبی کے قرابت دار میں بھی اگر کنسیڈر کریں تو ڈیفینیٹلی سب سے قریب ترین ان کی بیٹی ہے جو ان کے جسم کا حصہ ہے، جس کے بارے میں آپ نے بہت زیادہ تاکید فرمائی کہ جس نے ایون کہ میری زندگی میں فاطمہ کو دکھ دیا، اس نے ایسے جیسے میرے مرنے کے بعد فاطمہ کو دکھ دیا، اور جس نے میرے مرنے کے بعد فاطمہ کو دکھ دیا اس نے ایسے جیسے میری زندگی میں فاطمہ کو دکھ دیا. یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس کے علاوہ بے بہا موقع جو ہے آپ کی احترام میں پیار میں کھڑے ہونا نبوت کا عام بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن میں واضح ہے کہ ہچکی بھی نہیں لیتے تھے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے ادب احترام اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بغیر ہو. اور جب سورت شعراء میں ہم دیکھتے ہیں کہ اجر رسالت کے طور پہ مانگا گیا ہے، ان کی محبت مانگی گئی ہے. اب آپ سمجھیں کہ قربا واحد مونس کا سیغہ ہے. بلکہ اس دفعہ میں جب سعودیہ تھا تو میں نے ایک عربی سے پوچھا قربا، میں نے کہا سنگولر ہے پلورل ہے واحد جمع یا میل فیمیل، اس کو اپنی انداز سے میں نے انگلش ٹوٹی پوٹی میں جیسے بھی ہوا کمیونیکیٹ، تو کہتا واحد مونس. تو اب اگر جب آپ فٹ کریں واحد مونس کا سیغہ قربا میں، تو قربا کا مطلب واحد مونس آپ کے ذہن میں کون آتا ہے؟ جنت کی سردار، اور خصوصاً وہ بیٹی جس کو ام ابیہ کا لقب کہ نبی کی ماں کا، وہ جیسے کہتے ہیں کہ پیار کرنے والی ماں کی طرح پیار کرنے والی، آپ کے نبی کو ماں کی طرح کا پیار کرنے والی، یعنی کہ وہ مامتا کا درجہ بھی حاصل کر گئی. تو امت کی ماں، اس کے بعد جنت کے سرداروں کی ماں، اس کے بعد شیر خدا مولا علی ان کی جو ہے زوج، اور اس طریقے سے زوجہ. اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ ایک موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آیات نازل ہوئی جس پہ یہ حکم ہوا کہ ہم آپ کی پوری امت کو دوزخ سے گزاریں گے. تو آپ نے امت کی بخشش کے لیے بڑی آئسولیشن میں چلے گئے، اور کافی اصحاب پریشان ہوئے، مولا علی کے پاس آئے، آپ سے فرمایا کہ چلیں چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئیں. تو آپ نے کہا کہ میں بھی نہیں جا سکتا. تو وہ موقع ہے جب بی بی فاطمہ کو مولا علی نے کہا کہ آپ چلیں. بی بی جاتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، اپنے مالک سے گڑ گڑا کے اپنی امت کے لیے بخشش مانگ رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ بابا اٹھیں. انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش نہیں فرماتے اور اس بات سے میرے جیسے کہتے ہیں ایکسیپشن نہیں دیتے، تو آپ نے کہا کہ آپ جواباً فرماتی ہیں کہ آپ کی امت کی بخشش میرے ذمہ. اب سمجھیں کہ حوض کوثر
وہ جو حوض ہے وہ بھی انہی کے نام سے منسوب ہے۔ اب آ جائیں کہ یہ جو سورت کوثر کی برکات ہے دشمنوں کے لیے یا رزق کے لیے فراوانی، تو وہ آٹومیٹکلی سورت شورا میں جب اجر رسالت یعنی کہ رسالت کے اجر کے طور پہ جب آپ سے فیس مانگ لی گئی ہے، تو اب کسی کا بھی اسلام میں کوئی فائدہ وہ اسلام سے نہیں لے سکتا اگر قرآن کی اس آیت پہ عمل نہیں کرے گا۔ یعنی کہ رسالت کا جو آپ لوگوں کا تعلق ہے نبی کو رسول ماننے کا ہے، اور اگر آپ نے ان سے وہ جیسے کہتے ہیں رسالت کا اجر جو مانگا گیا ہے، وہ بی بی کی محبت مانگی گئی ہے۔ باقی میری اپنی جو ذاتی ریسرچ ہے وہ اس پہ بالکل کلیئر ہے، قربہ سیگا کوئی بھی عربک دان جا کے چیک کر لے کسی، بلکہ آپ لوگوں کے لیے اچھی لرننگ ہوگی، آئی اوپننگ ہوگا یہ موومنٹ، یہ ویڈیو۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک بھی کریں اور اس پہ ڈیبیٹس بھی کریں بے شک، تاکہ یہ ایکسپوز ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لیکن اجر رسالت مانگا گیا، آپ کی اس زندگیاں میں گزر گئی ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ سے فیس مانگی گئی ہے اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر لا سالکم کو دیکھیں تو سمجھیں کہ کوئی اور سوال نہیں، نو اینی تھنگ، جسٹ دس، لا اسالکم، کوئی اور سوال نہیں، صرف یہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اب آپ سمجھیں کہ جب اجر رسالت کے طور پہ واحد مونس کا صیغہ استعمال ہوا ہے اور وہ آپ لوگ ہوں، ہم سپوز کر لیں کہ جی 4 بیٹیاں بھی تھی، تو جب ایک واحد مونس کا ذہن میں آئے گا تو آپ کے نبی کی قرابت میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے علاوہ کوئی نام نہیں آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود بھی نبی کو خوش کرنے کے لیے، ان کو ریٹرن دینے کے لیے خود بھی جنت کی سرداری دی بی بی فاطمہ الزہرا کو، آپ کو بھی حکم دیا کہ اس کی بیٹی، اس کی مودت اختیار کرو، اس کو یہی ریٹرن اجر رسالت میں کافی ہے، ہی ول بی ہیپی۔ خود بھی سرداری دی، آپ کو بھی تاکید کروائی۔ اب آپ سمجھیں گے سورت کوثر میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، تو اس کے پیچھے ایک پوری فلسفی تھی، اور اس فلسفی کا یہ نتیجہ ہے کہ اس کی برکات اور اس کی جو کرامات ہیں وہ لامحدود ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ آپ کہیں جاتے ہیں اس میں پڑھ سکتے ہیں 21 دفعہ اس کو روز کرنے سے آپ کے رزق کے جو وہ معاملات ہیں کھل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جتنی بھی اس کی زیادہ کرتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ اس کا کرزمہ آپ لوگ جو ہے محسوس کریں گے اپنی زندگیوں میں۔ اور بلکہ میں تو کسی کو اس وقت تک علاج کے طور پہ بات ہی نہیں کرتا جب تک اس کو لکھ کے یہ نہیں دیتا کہ 2 نفل کم از کم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو ہدیتاً تحفتاً اس کا اصالہ ثواب پیش کیا کریں، اور جیب سے بھی جب کبھی کوئی پیسہ خرچ کریں، کوئی روپیہ دھیلا بھی نکالیں تو بس اس کے لیے، تاکہ وہ جو قرآن کی جو ڈیمانڈ آ گئی ہے ہم سے کہ کہہ دیں ان سے کوئی اور سوال نہیں کرتا مگر قربا کی محبت۔ اب قربا کو آپ قرابت داروں میں ڈالو تب بھی یہ فارمولا پورا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ واحد مونس کا صیغہ ہے تو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہ صرف بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات مبارک ہے۔ اور اسی طریقے سے سورت کوثر کی اب آپ لوگوں کو صحیح تفسیر کی سمجھ آئے گی، کیونکہ آپ اس آیت کی فیس کا اظہار کرتے ہیں جب سورت کوثر کا بار بار ذکر کرتے ہیں، تو ایکچولی کیونکہ اس سورت کوثر میں جو اس کا مصداق ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا ہے، اس لیے یہ زیادہ اثر رکھتی ہے، اسی لیے اس سے اتنے معجزات اور کرامات آپ کو ایز کمپیئر ٹو ادر جو سورہ ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ جی ایک لائن کی ہے، لیکن یہ ایک لائن کی صورت آپ لوگوں کی زندگیوں کو جیسے کہتے ہیں نا کہ زمین سے اٹھا کے آسمان تک لے جائے گی، کیونکہ یہ فارمولے کے قریب ہے۔ اب جب آپ بی بی فاطمہ الزہرا کی محبت دماغ میں رکھ کے پھر جب اس کا وظیفہ کریں گے تو 100 ٹائم ضرب لگے گی، 7 21 101 جتنی بھی آپ کا اپنا، عموماً میں تو یہ سمجھتا ہوتا ہوں کہ جو آپ کا ڈیسٹنی نمبر ہو اسی کی تعداد میں رکھا کریں کسی بھی عمل کو، وہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ جو آپ کا اپنا ڈیسٹنی نمبر ہے اسی کا مثال کے طور پہ کسی کا 7 ہے تو 34 دفعہ کریں، کیونکہ اس کا ڈیسٹنی نمبر 7 ہے، وہ عمل اس کی کیونکہ نصیب 7 کا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر کوئی اپنی اس کے باقی جو لوگ ابھی ذہنوں میں سوال آئے گا کہ جی چیلم کا 40ویں کا یا 40 دن یا 40 مرتبہ کا کیا کنسیپٹ ہے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ 40 دن میں نیو بلڈ بنتا ہے۔
کوئی بھی وظیفہ 40 دن بعد ہی آپ کے جسم کا حصہ بنتا ہے، کیونکہ آپ کا نیا خون اس سے ہی، اسی کے دوران ہی نئے خون کے قطرے بنتے ہیں جو کہ آپ کی زندگی کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں لے جاتے ہیں. اسی لیے موسیٰ گئے 40 راتوں کے لیے، آپ لوگ چیلم کرتے ہیں 40واں کرتے ہیں. اسی طریقے سے موسٹلی لوگ جب وظیفہ دیتے ہیں تو 40 دن کا ہی کہتے ہیں. تو 40 کے پیچھے میتھولوجی نیو بلڈ جنریشن ہے ٹیکنیکلی بایولوجیکلی، اور اس وجہ سے اسلام اس کو آپ کو 40 دن کی وہ کرتا ہے کہ بار بار کر کے وہ جو نیا خون اس دوران بنے گا وہ آپ کی زندگی کو ایک بدلی شخصیت بنا دے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا جی بیماری چیک کرنی، خون کا ٹیسٹ کراؤ، فلانا گلتے بھی چیک کرنے، خون کا ٹیسٹ، جو بھی چیک کرنا ہوتا آپ کا جو ہے خون کا ٹیسٹ ہے کسی بھی بیماری کے لیے. تو جب آپ ڈیفینیٹلی آپ ہیں ہی خون، تو جب آپ کے شیطان بھی خون میں دوڑتا ہے، تو اسی طریقے سے جب نیو پیوریفائڈ بلڈ بنتا ہے کسی بھی مسلسل وظیفے کے اثر میں، روحانی عمل کے دوران، تو وہ پھر اثر رکھتا ہے. اسی لیے موسٹلی چاہیے سب کو کہ کم از کم کوئی بھی عمل جو ہے وہ 40. اور اسی طریقے سے وہ بھی سنا ہوگا جی اگر کوئی شراب کے قریب چلا جائے تو جی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. تو وہ بھی یہی ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی آپ کے خون میں شامل ہو گیا تو صاف ہوگا 40 دن بعد. مطلب کہ اس کا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عام روٹین میں جو بندے دیکھ رہے ہیں کسی بھی کام کے لیے اس کا ذہن میں رکھ کے 40 دفعہ یہ جو سورہ کوثر ہے یہ پڑھا کریں ڈیلی بیسس پہ، یا ایک تسبیح کر لیں. 40 دن کی میں نے ساخت کھولی ہے. باقی جو پڑھائی ہے اس کی وہ 7، 21، 101، 313 آپ اپنی فگرز اپنی مرضی سے اپنے ڈیسٹنی نمبر کے حساب سے سیٹ کر لیا کریں. مثال کے طور پہ کسی کا 1 ہے ڈیسٹنی نمبر تو 100 بار ابھی پڑھ لیں، ڈیسٹنی نمبر ڈیٹ آف برتھ کو 001 ایڈ کر کے 100 بن نکلے گا، جائے گا. ڈیٹ آف برتھ کو ایڈ کر کے نکلے گا نا ساری ڈیٹ آف برتھ کو. جی جیسے جی میری ہے 16/12/1992، میں ان سب کو ایڈ کروں گا آپس میں تو 4 بنے گا. تو میں اس کو 103 دفعہ پڑھ لیں، 103 ایڈ کرو تو 4 بنے گا. 1 والا 100 دفعہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. ہاں جی، اسی طرح 101 دفعہ 2 والا پڑھ لیں. یوں کرتے جائیں، اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں، چھوٹے نمبرز میں بھی لا سکتے ہیں. اصل کور کو سمجھیں. اگر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت دماغ میں رکھ کر اس کو پڑھا گیا تو سر پھر آپ 21 دفعہ بھی پڑھ لیں، 20 دفعہ پڑھ لیں، 2 والا 20 دفعہ پڑھے، 10 دفعہ پڑھے 1 والا، اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. اثر نیت کا ہے. انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے اور خدا آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں. اور فلک صاحب سیدھی سی بات ہے، یہ 2 نفل میں نے نہیں کسی کو دیکھا، جس کو بھی دیا یقین جانے اس کی زندگی میں فائنینشیل ایشوز دوبارہ نہیں آئے. جس شخص نے بھی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو 2 نفل ہدیہ کرنے شروع کیے، اس کا اصال ثواب. دیکھیں نفل تو آپ اللہ کو جھک رہے ہیں، اللہ کو پڑھ رہے ہیں، اسی کی عبادت اسی کی بندگی کر رہے ہیں، لیکن اس کا ثواب آپ ادھر موڑیں، صرف محبت کا اظہار کر دیں تاکہ وہ سورۃ شعراء پہ آپ پورے اتریں، اس کی فیس دی جائے بس. اب یہ اور اس میں تو جتنی بھی دیر ہم لگے رہیں پوری رات گزر جائے گی. اچھا آپ کی بیٹی، آپ نے سنا ہے جی آپ کی بیٹی آپ کے لیے رحمت. عام بیٹی، کسی کی بھی بیٹی، بیٹا نعمت، بیٹی رحمت. رحمت کیا ہوتی ہے؟ رحمت کا مطلب ہوتا ہے آپ کی حاجت روائی کا جو جذبہ ہے. رحمت کے جو میننگ ہے نا وہ ہوتا ہے رحم سے رحمت نکلا ہے کہ حاجت روا کی حاجت روائی کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کو رحمت کہتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین، اور رحمت للعالمین کے لیے ان کی بیٹی رحمت. ظاہری بات ہے آپ کی بیٹی آپ کے رحمت، تو سب سے پہلے نبی کی بیٹی نبی کے لیے رحمت. تو پھر جس ٹائم بھی عموماً لوگوں نے دیکھا ہوگا بیٹی پیدا ہوتی ہے تو زندگی میں نا بوسٹ آتا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بھائی یہ حاجتیں پوری کروائے گی. جب آئے گی جس وقت آپ کی بیٹی پیدا ہوتی ہے اس دور میں جو آپ کی حاجت چل رہی ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے. وہ بے شک آپ کوئی بزنس تھا، وہ کوئی آپ کا کوئی بڑا جیک پاٹ تھا، وہ آپ کی جاب تھی، جو بھی حاجت تھی وہ پوری ہوتی ہے.
اور لوگ عموماً اس میں وٹنس ہوں گے، میں نے خود اپنی زندگی میں بھی ایکسپیرینس کیا، بیٹیوں والا ہوں ماشاءاللہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل فیکٹ بات ہے۔ تو اب سمجھے سورۃ کوثر کی اہمیت، اب سمجھیں کہ جو نبی کے لیے رحمت، جو سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا، حاجت روائی کی اس جذبے سے بھرپور، اس کے لیے اس کی بیٹی اور اس کے لیے وہ رحمت، تو پھر دیکھیں کہ پھر اب سمجھیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا آتینا کل کو، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یعنی کہ وہ جو سٹائل ہے ادھر جو مخاطب کا، اللہ تعالیٰ کا مخاطب کرنے کا، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، جیسے ایک بہت بڑا، جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ خود اس پہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑی آپ کو جو ہے انعام و اکرام کیا، اب اس پہ نماز پڑھ اور قربانی کر، اور قربانی کرنا جو ہے وہی جو حقیقے کی سینس میں آپ اس مصداق میں تو لے سکتے ہیں کہ جو حکم ہوا کہ، اور باقی اگر دشمنوں کی پھر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ آپ کی نسل ہم اس سے چلائیں گے، آپ کا دشمن ابتر رہے گا کیونکہ ہم نے آپ کو فاطمہ دی، آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا، ادھر سے معاملات جو ہے آگے چلیں گے۔ تو یہ بیسیکلی اگر مسلمان یقین جانے اس ایک سورت اور سورت شورا کو، اور جو آج میں نے گفتگو کی ہے، آج کی ڈیٹ نوٹ کر لیں فلک صاحب، ٹھیک اگلے سال اسی ڈیٹ تک سب اپنے بینک بیلنسز نوٹ کر لیں، سب اپنے فنانشل حالات دیکھ لیں، سب اپنی زندگیوں کی کمفرٹ اور حالات دیکھ لیں، میں نہیں سمجھتا اس سے بڑا پاورفل فنانشل وظیفہ، اس سے بڑا فنانشل کرائسس سے نکلنے کا کوئی ذریعہ، اس سے بڑا اسلام کے فروٹ انجوائے کرنے کا کوئی فارمولا تو میرے نزدیک کوئی اور مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میری اتنی ریسرچ میں صرف یہ ایک جو بی بی فاطمہ الزہرا کو محبت اور عقیدت کا اظہار جو سورۃ شورا میں مانگا گیا ہے وہ، اور یہ پھر سورت کی جو کرامات ہیں، اب سمجھیں کہ سورۃ کوثر کے آپ جب استعمال پہ حیران ہو رہے تھے کہ جی ایک آیت کی سورت اتنی بڑی اس میں، تو اس کے پیچھے یہ سارا راز ہے جس وجہ سے اس سورت کے تو کرامات میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں جدھر سے جو بھی چاہیے پھر ان کو ذہن میں رکھ کے جو بھی چاہیے اس وظیفے کو شروع کریں، لائف آپ کی ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت زبردست آپ نے سمجھایا سامد صاحب، اور آج میں سمجھتا ہوں لوگوں کو جو تحفہ آپ نے دیا ہے اس کے لوگ دعا ہوں گے یہ کرنے کے بعد، اور ناظرین یہ تحفے آپ کو ملتے رہیں گے اس چینل پہ۔ اسامہ صاحب آپ کو فلک اس میں ایک اور بات کے حوالے سے بھی جو ہے جی اس میں ایک بات سمجھ لیں کہ وظائف سے معجزات پہ اگر کوئی سبسکرائبر ہے اس پہ عمل نہیں کرتا تو اس نے سمجھو آ کے اپنی زندگی میں کچھ بھی نہ لیا، اور وظائف سے معجزات والے آج جتنے بھی اہل بیت کے ماننے والے ہیں یا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ان سے پیار کرتے ہیں، اس ویڈیو کو تو میکسیمم اپنے محبت کرنے والوں اپنوں کو بھیجیں، یہ ان کی زندگیاں بدل دے گا۔ اور آج کے بعد جتنے بھی میں آپ کو وظیفے یا کوئی ریلیجیس انفارمیشن دوں گا، اس سے بڑی مدعا، اس سے بڑا وظیفہ، اس سے بڑی کوئی بات پورا آج نوٹ کر لیجیے گا، اس کے بعد اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی وظائف سے معجزات پہ۔ بہت زبردست صاحب، بالکل۔ اور ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس پر ہم اور بھی بات کریں گے، مختلف جو صورتیں اس کے حوالے سے آپ کو اس کی بتائیں گے تباہ کیا ہے، کس میں آپ کو اس میں بینیفٹس ملیں گے، آپ لوگوں کی زندگیاں قرآن پاک سے جو لوگ نہیں پڑھتے ان کو یہ اگر صورتیں پڑھ لیتے ہیں، وظائف کر لیتے ہیں، چلو کم از کم قرآن پاک تو پڑھیں گے نا، اس میں سے آپ لوگ اس طرف آئیں گے اور آپ کی اپنی زندگی ذاتی جو ہے وہ بدلے گی۔ بڑا اچھا ایکسپلین کیا، میں سمجھتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آئے اور آپ انٹرٹین ہو سکیں اور آپ کو پتہ لگ سکے کہ اسلام کیا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ سر، تھینک یو۔